میں کافی دیر سے سو رہی تھی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ میری آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی، مگر مجھے آج جاگنا تھا، اس لیے میں نے الارم بھی لگا رکھا تھا اور کافی دیر سے الارم بجے جا رہا تھا۔ مجھے یہ سب محسوس ہو رہا تھا مگر میں اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے جھٹ سے الارم بند کیا اور اندھیرے سے کمرے میں چاروں جانب گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی سانسوں کو درست کیا اور وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں روز یہ الارم لگایا کرتی تھی تاکہ تہجد کی نماز پڑھ سکوں اور وہ دعا جو اتنے سالوں سے پوری نہ ہوتی تھی، اسی دعا کو تہجد کے وقت اپنے رب سے مانگوں تاکہ وہ میری سن لے۔ مگر کئی دنوں سے میں نہیں اٹھ پاتی تھی، جیسے میں نے کوئی خواب آور دوائی لے رکھی ہو، جبکہ اس سے پہلے تو میں ساری رات جاگا کرتی تھی۔ خیر، میں نے نماز پڑھی اور کافی دیر تک سجدے میں گری اپنے رب کے حضور گر گراتی رہی۔ میرے لبیک کی دعا ہوا کرتی تھی۔ میں وہی دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک مجھے ساتھ والے کمرے سے کچھ آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں چونک گئی تھی۔ میں نے دیوار سے کان لگایا تو وہاں سے میری ہی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو خاموش بیٹھی تھی، پھر کون تھی جو میری آواز میں بول رہی تھی؟ میں سخت حیرت زدہ تھی، جبکہ آواز کے کمرے میں اور کوئی نہ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی تھی اور میں حیران و پریشان اپنے بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اب بھی تسبیح پڑھے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور اپنے دیور کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف بڑھی اور ہلکے سے دروازہ کھولا تو وہاں عباس کو لیٹے ہوئے پایا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے شرمندہ ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ملازمہ کو ناشتے کا کہنے چلی گئی۔ آج پورا دن میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ آخر وہ سب کیا تھا۔ دوپہر کے وقت گھر میں کافی سارے مہمان آگے تھے۔ وہ میری ساس اور سسر سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میرے تایا میرے سسر بھی تھے۔ میں نے یہی جنم لیا تھا اور یہی میرا نکاح بھی ہوا تھا، اور اسے آگے سوچتے ہوئے میری روح تک چھلنی ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور گاؤں کی عورتوں سے ملنے لگی جو میری تائی امی کا انتظار کر رہی تھی۔ تائی امی کو دن بھر خواتین گھیرے رہتی تھی، سب اپنے مسئلے مسائل بیان کرتی اور تائی امی ان سے وعدہ کرتی کہ وہ ان کی مدد کریں گی۔ کبھی کسی میں صلح کروائی جاتی، کبھی کسی کا رشتہ کروایا جاتا۔ غرض کے کئی فیصلے ہوا کرتے تھے اس ملاقات میں۔ سب لوگ تائی امی کی عزت بھی کرتے تھے اور ان کی بات بھی مانا کرتے تھے۔ اچانک میری نظر اپنے دیور پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی جیسے وہ ساری رات جاگتا رہا ہو۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہاں سے جلدی سے چلی آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر مجھے وہ آواز جو رات کو اس کمرے سے آتی محسوس ہوئی تھی بھول نہیں رہی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ دھیان رکھوں گی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، مگر میری عادت تھی میں شام کی چائے ہمیشہ حویلی کی چھت پہ پیا کرتی تھی۔ وہاں بیٹھ کر ڈوبتے سورج کو دیکھنا بہت بھلا لگا کرتا تھا۔ آج بھی میں وہیں بیٹھی چائے کے سپ لیتی اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر نیچے گری پائل پہ پڑی۔ وہ یقیناً میری ہی پائل تھی۔ میں نے جھٹ سے اپنا پیر ٹٹولا تو ایک پیر میں ہی پائل تھی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ میں حیرت سے پائل کو دیکھنے لگی، تبھی میری نظر ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پہ پڑی۔ میں نے اپنی کلائیوں کو دیکھا جہاں وہی زرد رنگ کی چوڑیاں تھیں اور میری کلائیوں سے 4 چوڑیاں غائب تھیں۔ میں شہرت سے یہ سب دیکھے جا رہی تھی۔ میں تو ابھی یہاں آئی تھی اور یہ چوڑیاں میں نے کل رات پہنی تھی جو کہ 12 تھی۔ میری عادت تھی میں بے خیالی میں اپنی چوڑیوں کو گنتی رہتی تھی۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا۔ میں نے وہ چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے اور اپنی مٹھی میں بند کر لیے، تبھی میری نظر چوڑیوں کے بالکل پاس پڑی ہوئی سگریٹ کے ٹکڑے پہ پڑی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ تو اسی برانڈ کی تھی جسے میرا دیور عباس پیتا تھا۔ میں سخت گھبرا گئی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی نے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ سب دیکھ کر کوئی بھی یہ سمجھتا کہ کل رات میں اور عباس یہاں ساتھ میں تھے۔ اف خدایا، میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھوت میرے پیچھے لگا ہو۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، اسے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اندر آتے ہوئے عباس سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا بھابی؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ میں ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ پراسرار مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے بولا، وہی جو آپ یہاں کر رہی ہیں، اور سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کی اس حرکت پہ میں سخت طیش میں آ گئی تھی۔ اس کا اس طرح سے مجھ سے بات کرنا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی مجھے اپنے کمرے میں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ میں نے دوپٹہ اپنی ناک پہ رکھ لیا۔
بظاہر تو وہاں کوئی دھواں وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ بو ایسی تھی جیسے کچھ جل رہا ہو۔ میں باہر نکل آئی اور اپنی ملازمہ خانی کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو میرے کمرے سے عجیب جلنے کی بو آ رہی ہے۔ خانی گھبرا کر کمرے کی جانب بھاگی۔ بدبو سے میرے سر میں درد پڑنے لگا تھا۔ اسی وقت عباس میرے پاس آیا۔ یہ کیسا شور ہے؟ وہ میرے چہرے پہ نظر جمائے پوچھنے لگا۔ مجھے اس کا اس طرح دیکھنا بالکل پسند نہ تھا۔ میں نے رخ پھیر کر کہا، میرے کمرے میں عجیب سے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ تب وہ کچھ حیران ہو کر میرے کمرے کی جانب گیا اور میں بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ یہاں تو کوئی بو نہیں ہے، بلکہ پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے الجھتے ہوئے مجھے دیکھا۔ کیا یہ تمہیں خوشبو لگ رہی ہے؟ میں نے غصے سے گھرا کر کہا۔ مجھے اس پہ اور بھی طیش آ جا رہا تھا۔ وہ مسلسل میری بات کا مذاق بنایا جا رہا تھا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب خانی نے بھی وہی بات کی۔ مہرو بی بی، یہاں آپ کی پرفیوم کی بوتل قالین پہ گری پڑی ہے اور وہ بالکل خالی ہے۔ کمرے میں بھی اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ پرفیوم کی خالی شیشی مجھے دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ بدبو سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں نے سارا غصہ اسی پہ نکالا اور اسے جانے کو کہا۔ اچانک مجھے بکائی آئی اور میں بھاگتے ہوئے غسل خانے میں چلی گئی۔ جو کھایا پیا تھا سب نکل گیا۔ اب میرے سر کا درد بھی کچھ کم ہوا تھا۔ میں غسل خانے سے نکلی تو اب وہ بدبو کافی حد تک ختم ہو چکی تھی اور پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر چاروں جانب نگاہ دھرائی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ مگر مجھے ایک عجیب سی آواز آئی تھی، جیسے کسی نے میری تصویر کھینچی ہو۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ تائی امی بھی کسی شادی میں گئی ہوئی تھی اور خانی پہ مجھے شدید غصہ تھا کیونکہ اس نے عباس کے سامنے میری بات جھٹلائی تھی۔ میں نے رات کا کھانا کھائے بغیر سونے کا ارادہ کیا۔ دروازہ لاک کر کے میں کافی دیر تک بستر پہ بیٹھی سوچتی رہی کہ آخر میری پائل اور چوڑی چھت پہ کیا کر رہی تھی، اور وہ سگریٹ کا ٹکڑا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور ٹھیک رات کے اسی وقت مجھے عباس کے کمرے سے آواز سنائی دی۔ وہ میرے ہی ہنسنے کی آواز تھی۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ میری آواز تھی۔ میں نہیں، تم مجھے پریشان کرتی ہو۔ یہ آواز عباس کی تھی۔ اف، میرا خون خشک ہونے لگا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اسی وقت عباس کے کمرے میں چلی گئی، مگر وہ تو گہری نیند سو رہا تھا اور وہاں کوئی لڑکی نہ تھی نہ کسی کی آواز۔ میں پلٹنے ہی والی تھی کہ کسی نوکیلی چیز پہ میرا پیر پڑا۔ میں نے بمشکل اپنے درد کو سہا اور کوئی آواز نہ نکالی۔ جھک کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ میرے کان کی بالی تھی۔ میں نے بے خیالی میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو میرے کان سے بالی غائب تھی۔ میں نے عباس کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلی آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری بالی وہاں پہ ہو؟ میں سوچنے لگی، یا پھر ابھی گری ہو جب میں وہاں گئی تھی۔ ہاں، ابھی گری ہوگی، میں نے خود کو یقین دلایا۔ ٹھیک اسی وقت پھر سے مجھے اپنی ہی آواز سنائی دی۔ یا خدا، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اب تو مجھ سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ میں پھر سے باہر آئی اور اس کے کمرے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ دیکھا اس کا دروازہ لاک تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو کھلا تھا، اب یہ روز ہونے لگا۔ میں پاگل ہوتی جا رہی تھی، کسی سے کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ میری عزت کا سوال تھا۔ ڈر، خوف اور غم و غصہ میرے وجود میں ایسی ہلچل پیدا کرنے لگا تھا کہ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک صبح جب عباس کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا تو میں نے اس کے کمرے کی خوب تلاشی لی، مگر مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس میں شک کر سکتی۔ لیکن اس کے بیڈ کے نیچے مجھے اپنا دوپٹہ نظر آیا۔ میں اب تو بہت کچھ سمجھنے لگی تھی۔ ایسا کچھ ہو رہا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ کیا میں رات کو عباس کے کمرے میں جاتی ہوں؟ میں نے خوف سے سوال کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے بے ہوش کر کے؟ اس سے آگے میں سوچ بھی نہ پائی تھی۔ میرے دل و دماغ میں جکر چلنے لگے تھے۔ ایک ان دیکھی آندھی مجھے اپنے وجود میں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو؟ یہ سوال مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اگر مجھے کسی نے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی بے بسی پہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یاد تھا جب میں اور عباس ساتھ میں کھیلا کرتے تھے۔ تایا تائی اور اماں ابا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میری اور عباس کی شادی کر دیں گے۔ عباس یہ سن کر بہت خوش تھا۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے وہی جذبات تھے۔ ہم نے کبھی زبان سے ایک دوسرے سے عہد و پیمان نہیں کیے تھے، بس وہی آنکھیں ہی ہمارا پیغام ایک دوسرے تک پہنچا دیتی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہماری بات پکی ہونے والی تھی اور اسی سلسلے میں اماں ابا کچھ سامان لینے شہر گئے تھے اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہ آ سکے۔ خوشیوں والا گھر ماتم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس سب بھلا چکی تھی۔ مجھے اب کچھ یاد نہیں رہتا تھا، نہ کسی سے بات کیا کرتی تھی اور ہر وقت اکیلی بیٹھی سسکتی رہتی۔ لیکن کہتے ہیں وقت ہر درد کا علاج ہوتا ہے۔ 2 سال بعد میرا نکاح عباس کے بڑے بھائی عزیز کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
یہ سوال میرے لبوں پہ مچل رہا تھا مگر میں کسی سے پوچھ تک نہ پائی تھی۔ میں نے عباس کو بہت ڈھونڈا مگر وہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کیسے جا سکتا تھا مجھے بیچ منجدار میں چھوڑ کر؟ یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو چکی تھی۔ نکاح سے ایک دن پہلے تائی امی نے بتایا کہ عزیز جب ولایت سے واپس آیا تھا تبھی تمہیں دیکھتے ہی اس نے مجھ سے تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور میں خاموش رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وعدہ کر لیا۔ ویسے بھی ابھی تمہاری اور عباس کی بات پکی نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کا مجھے کسی کو علم نہ تھا اس بات کا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے اپنے ایک بیٹے کی خوشی کے لیے دوسرے بیٹے کی خوشی کا سودا کر لیا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ میں بھی خاموش آنسو بہائے جا رہی تھی۔ لیکن جب عباس کو یہ بات معلوم پڑی تو وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ جا چکا تھا اور میں عزیز کی دلہن بن چکی تھی، مگر شاید میری قسمت میں کوئی خوشی نہ لکھی ہوئی تھی۔ ہمارا نکاح ہوتے ہی عزیز کے دوستوں نے خوب ہوائی فائرنگ کی اور ایک گولی نہ جانے کہاں سے آتی ہوئی عزیز کے سر میں لگی تھی۔ ایک بار پھر خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں دلہن بنتے ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے میرے سر سے بھاری دوپٹہ کھینچ کر اتار پھینکا تھا۔ میں حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کسی نے میری چوڑیاں توڑی تھی تو کسی نے میرا ٹیکا نوچا تھا۔ میری نت کو بے دردی سے نوچا گیا تھا۔ گلے میں پڑا 9 لکھا ہار بھی بے دردی سے نکالا گیا تھا۔ اتنی تکلیف اور اتنی ذلت شاید ہی کسی نے سہی ہوگی جو میں جھیل رہی تھی۔ لوگوں کی زبان کے نشتر مجھے چھلنی کر رہے تھے۔ دیکھو کیسی اباگن ہے، نکاح ہوتے ہی دولہے کو کھا گئی۔ اور کیا پچھلی بار بھی اس کے اماں ابا اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ہر جگہ سے یہ سب سننے کو مل رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے بچپن کے دوست اپنے محبوب عباس کی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہوتا تو کسی کی ہمت نہ تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا۔ میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ یہ صدمہ مجھے پتھر بنا گیا تھا۔ تایا تائی غم سے نہیں ڈالتے۔ مجھے بہت خوف تھا کہ کہیں تایا تائی مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نہ نکال دے۔ میں ان سے چھپ کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ پھر ایک دن تائی نے مجھے خود بلوا لیا، لیکن جیسے ہی میں تائی کے سامنے گئی تو وہ میرا اجڑا ہوا روپ دیکھ کر چلا اٹھی۔ گھر کی ساری ملازماؤں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ مہرونیسا کی حالت کس نے کی ہے۔ میرے کان اور ناک پہ زخم بن چکا تھا۔ جب عورتوں نے میرے زیورات اتارتے ہوئے مجھے زخمی کیا تھا، تائی مجھے دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اس گھر کی بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے۔ ابھی کے ابھی سے رنگین کپڑے پہناؤ۔ ان کا حکم صادر ہوتے ہی سب حرکت میں آگے تھے اور وہ خواتین جنہوں نے یہ سب کیا تھا منہ چھپا رہی تھی۔ پھر اس طرح وقت گزرتا گیا۔ بس عباس ایک بار اپنے والدین سے ملنے آیا تھا اور اسی وقت واپس بھی چلا گیا تھا۔ یوں ہی دن پر لگا کر گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال ہو گئے۔ میں اب 30 سال کی ہو گئی تھی۔ تایا نے کئی بار میرا نکاح کرنے کا کہا مگر میں اب اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات دھندلکے کا وقت تھا۔ ہر سو ایک پوری اسرار سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پوری حویلی جیسے کسی سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی، یا شاید یہ سچ بھی تھا۔ جب سے عزیز اور عباس اس حویلی سے گئے تھے یہ حویلی تقریباً اجڑ ہی چکی تھی۔ نہ پھولوں میں تازگی رہی تھی، نہ درختوں کے سائے میں ٹھنڈک رہی تھی۔ دن جیسے تپتے صحرا بن گئے تھے اور راتیں ٹھنڈی یخ ہو چکی تھیں جو روح تک کو مجمد کیے دیتی تھی۔ یوں تو یہاں بہت سے لوگ تھے مگر یہ سارے حالات صرف میرے لیے تھے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اب اچانک سے وہ آئے گا اور میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولے گا، مہرو آج بھی تم گلی گھاس پہ ننگے پیر چل رہی ہو، کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو پوری حویلی میں روتی پھرو گی۔ ایسا لگا تھا جیسے واقعی میں مجھے اس نے آواز دی تھی۔ میں نے اچانک پلٹ کر دیکھا مگر وہاں ہر سو اندھیرے کا راج تھا۔ میں جانتی تھی یہ میرا وہم ہی تھا۔ میں نے دکھی دل کے ساتھ سر جھٹکا اور حسب معمول گلی گھاس پہ ننگے پیر چہل قدمی کرنے لگی۔ میں نے کوئی شال نہیں اوڑھی تھی، نہ ہی کوئی سویٹر پہنا تھا۔ اب مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہ رہی تھی۔ میں ہر طرح کے احساس سے عاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے خیالات میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ کاش کہ کبھی ایسا ہوتا کہ جس طرح مردہ تتلیوں اور سوکھے پھولوں کو ڈائری اپنے اندر قید کر لیتی ہے، اسی طرح یادوں کو بھی کسی کتاب میں بند کر دیا جاتا، اور جب دل اداس ہو تو رات کی روشنی میں انہیں پڑھا جاتا، ہنسا جاتا، رویا جاتا۔ آج دل بہت اداس تھا۔ میں نہ جانے کیوں آج پھر اسی کمرے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس پرانے دروازے کو حسرت سے دیکھتی رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا آج اس کا دروازہ کھول کر رہوں گی۔ اسی وقت میں بھاگتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے میں آ گئی تھی جہاں دادی جان نے ایک سٹور نما کمرے میں پرانی چیزوں کو رکھوایا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا کہ دادی جان نے اس پرانے کمرے کی چابیاں بھی یہی رکھی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سٹور کو ٹٹولنا شروع کر دیا اور آخر کار مجھے ایک دراز میں بہت سی چابیاں مل گئی تھیں۔
میں نے ان میں سے وہی قدیم قسم کی چابی الگ کی اور اسٹور کا دروازہ پھر سے بند کر دیا اور تیز قدموں سے راہداری عبور کر کے باہر آ گئی، جہاں حویلی کے پچھلی طرف وہ پرانا حصہ تھا جسے وہ پرانی حویلی کہا کرتے تھے، جہاں میری بچپن کی یادیں تھیں اور کچھ خوشیاں کچھ غم بھی تھے۔ جیسے میں نے زنگ آلود تالا کھولا، حویلی کے در و دیوار سے لپٹی پھپھوندی زدہ ہوا کسی دباؤ کے تحت باہر نکلی تھی۔ اس ہوا میں زرد موسموں کی سی اداسیاں تھیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو دل کے اندر سے کہیں ہلکی سی ٹیس ابھری، موم بتی کے دم توڑتے شعلے کی طرح گول برآمدے کی گلائی دائرہ دائرہ گھومتی آج بھی اپنی جگہ پہ موجود تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی مجھے وہ دن یاد آنے لگا جو میں اور عزیز اور عباس یہاں آ کر کھیلتے تھے اور کبھی چھپ جایا کرتے تو کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ پاتا۔ بچپن کی شرارتوں کو یاد کر کے اچانک میرے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسی وقت میرے پیچھے زور سے دروازہ بند ہوا۔ یہ شاید ہوا کا دباؤ تھا، مگر ایک پل کو میں لرز گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں سفید لباس میں کوئی ہیولا نظر آیا جس کے ہاتھ میں شاید کوئی جلتی بجھتی موم بتی تھی۔ میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی اور میں مارے خوف کے وہیں گرتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی کمرے میں تھی۔ خانی جو کہ میری خاص ملازمہ تھی، وہ میرے سرہانے بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا خانی، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مجھے ہوش میں دیکھ کر چلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ صاحب جی، مہرو بی بی کو ہوش آ گیا۔ میں اس کی اس حرکت پہ حیرت زدہ تھی۔ تبھی میں نے اسے اندر آتے دیکھا اور میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، ہلکی سی داڑھی چہرے پہ اگی ہوئی تھی جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ 10 سال گزر چکے ہیں۔ عباس تم؟ میں سخت حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب آنے لگتا تھا۔ لگتا ہے آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، اس نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا، اور اس کی اس بات پہ میں گھبرا گئی تھی۔ نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے اور میں کون ہوتی ہوں برا منانے والی؟ اس نے ہنکارا بھرا اور خانی سے کہا، مہرو بی بی کے لیے ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی ہیں وہ یاد سے کھلاتی رہنا۔ اس کے لہجے میں سختی کا عنصر نمایاں تھا۔ خانی نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کون سی دوائیاں؟ میں نے خانی کی جانب دیکھ کر پوچھا تو وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ خانی نے بتایا کہ بی بی کل رات آپ پرانی حویلی میں بے ہوش ملی تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اسی وقت عباس صاحب گھر آ گئے اور انہوں نے سن لی آپ کی چیخ، وہی تو آپ کو اپنے بازوں میں اٹھا کر یہاں تک لائے تھے اور اسی وقت ڈرائیور کو ڈاکٹر کے لیے بھیجا۔ میں اس کی باتیں حیرت سے سنے جا رہی تھی۔ اب مجھے یاد آنے لگا تھا کہ کل رات میں پرانی حویلی گئی تھی اور جیسے ہی میں نے ہانی کو رات والا واقعہ سنایا تو وہ چیخ مار کے مجھ سے لپٹ گئی۔ پاگل، میں نے اسے خود سے دور کیا اور ناشتہ لانے کا کہا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں اب پچھتا رہی تھی کہ اسے کیوں بتایا، مگر کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ سب میرا وہم نہیں تھا، اور اب یہ سوچ سوچ کر مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی کہ عباس نے مجھے خود اٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اف، مجھے اپنے وجود سے گھن سی آنے لگی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی غسل خانے میں چلی گئی اور کافی دیر تک گرم پانی سے غسل کرتی رہی۔ جب خانی نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو میں ہوش میں آئی، اور اس دن سے ہی یہ سارے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ میں کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں خود ہی اسے ملنے جانے لگی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ عباس بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں بہت فرق محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مگر میں تو اس کی قصوروار نہ تھی۔ الٹا وہ وہی میدان چھوڑ کر بھاگا تھا۔ یہ سوچے میرا جینا حرام کر رہی تھی۔ اب مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے نیند کی گولیاں لے کر سویا کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج کل وہی گولی اثر نہیں کرتی تھی۔ رات ہو چکی تھی، سب لوگ سو چکے تھے۔ پھر سے وہی آواز عباس کے کمرے سے آنے لگی تھی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور کمرے سے نکل کر راہداری عبور کرتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے کی جانب چلی آئی۔ اس طرف ایک روشن دان تھا جو عباس کے کمرے میں تھا۔ میں نے شام کو ہی وہاں چوکیدار سے سیڑھی رکھوائی تھی۔ سیڑھی کچھ دور رکھوائی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور اب گھسیٹ کر وہ سیڑھی عباس کے کمرے سے لگا لی۔ بڑی مشکل سے میں گرتی پڑتی اس سیڑھی پہ چڑھنے لگی۔ مجھے خوف آتا تھا اس طرح کی سیڑھی پہ چڑھنے سے، مگر آج مجبور تھی۔ اور جیسے ہی میں نے روشن دان سے کمرے کا منظر دیکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہاں تو میری آواز گونج رہی تھی، کیونکہ دیوار پہ لگی ٹی وی پہ میں لان میں لگے جھولے پہ بیٹھے ہنستی جا رہی تھی، اور میں ایک بار پھر ہنس دی تھی۔ جب تک تم یہاں کھڑے ہو ہم دونوں باتیں کیے جا رہے تھے۔ مجھے یاد آیا باز کے لیے عزیز نے کینیڈا سے ڈیجیٹل کیمرہ بھیجا تھا اور وہ ہر وقت اسی سے میری ویڈیو بنایا کرتا تھا۔ میں اس کی سعادت سے بہت تنگ تھی، مگر وہ باز نہ آتا تھا۔ اس نے نہ صرف میری بلکہ پوری حویلی کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، مگر جب بھی میرے ساتھ ہوتا تو ایک بار پھر مجھے اپنے کمرے میں ضرور قید کیا کرتا۔ وہ سب دیکھ کر میں پھر سے اسی کمرے میں پہنچ چکی تھی
میں نے دیکھا تو دیوار پہ لگی LED آن تھی، مگر کمرے میں اندھیرا تھا اور عباس گہری نیند سو چکا تھا۔ میں جلدی سے اندر آئی اور بھاگتی ہوئی عباس کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ اس ویڈیو کو برباد کر دوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور بھی یہ سب دیکھے، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ٹی وی آف تھا۔ میں نے غور کیا تو ٹی وی کی تار کچھ اس طرح سے لگی تھی کہ جیسے ہی دروازہ کھلتا تار نکل جایا کرتی تھی۔ تبھی میں پہلے اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس آئی، مگر میں نے عباس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے صبح اسے دیکھا تو اس کے قریب چلی آئی۔ وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ عباس، میں نے دھیرے سے اسے پکارا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ آج مجھے اس کی آنکھوں میں وہی چمک نظر آئی تھی جو 10 سال پہلے مجھے دیکھ کر آیا کرتی تھی، لیکن جلدی اس نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے رخ پھیرا تھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ تلخ لہجے میں بولا، کیا کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ عباس، میں سب جانتی ہوں، تم راتوں کو ویڈیو لگا کر دیکھتے ہوئے سو جاتے ہو، کبھی میری پائل چھت پہ چھوڑ آتے ہو، کبھی میری بالی اپنے کمرے میں گرا دیتے ہو، کبھی میرا ہی دوپٹہ۔ میری آنکھوں میں آنسو آگے تھے، میں نے بہت ضبط کیا تھا، مگر آج سب کچھ بہنے والا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا مجھے آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ مہرو، اس نے بمشکل مجھے پکارا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر میں تڑپ کر روئی تھی۔ عباس مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پگلی، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں، ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بات پہ میں نے اچانک سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آج میرے سامنے وہی عباس تھا جو 10 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کا لہجہ غمگین تھا، مگر آنکھیں وہی محبت لٹا رہی تھی۔ مگر تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے اسے شکوہ کیا۔ میں نے یہ سب جان کر نہیں کیا مہرو، پچھلے 10 سال سے تمہاری آواز سنے بنا میں سو نہیں پاتا۔ اس نے اپنے دل کی طرف زبان پہ لائی، لیکن وہ مجھے ڈرانا اور میری چیزیں۔ میں نے پوچھا تو وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ سب تم سے بدلہ لینے کے لیے تھا۔ تم نے بھائی سے نکاح کرنے کے لیے ہاں کہی تھی اور میں تم سے بدلہ لینے اتنے سال بعد آیا تھا جب تم سے دوری برداشت کرنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ پھر جس رات میں آیا تو تم پرانی حویلی والے حصے میں جا رہی تھی۔ میرا دل کیا تمہیں ڈراؤں، مگر مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اسی دن مجھے اماں نے بتایا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بس اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے غلط کہا تھا کہ تم نے رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ تم سے تو پوچھا ہی نہ گیا تھا۔ تبھی میں نے تم سے نکاح کا فیصلہ اماں کو سنا دیا تھا، مگر اس سے پہلے میں تمہیں ستانا چاہتا تھا اور اس میں میرا ساتھ خانی نے دیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے ہنسنے لگا تو میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے خانی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑی تھی۔ میں نے اسے گھورا تو وہ ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ عباس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنی جیب سے انگوٹھی برآمد کی اور میری انگلی میں پہنا دی۔ میں سب کے لیے تیار نہ تھی، مگر وہ بہت خوش تھا، اور اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خوشیوں پہ میرا بھی حق تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز کے ساتھ میری ہنسی بھی شامل ہو چکی تھی اور ہر طرف خوشیوں کے بادل منڈلانے لگے تھے۔ دوستو، آج کی سبق آموز اور سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل دربار TV کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔